الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں فضائل قربانی سے متعلق چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لتأتی یوم القیامۃ فی فرشہ بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا کوئی عمل یوم نحر کے دن، یعنی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ کسی آدمی کا کوئی عمل اگر پسندیدہ اور محبوب ہے تو وہ قربانی کا عمل ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ جو ہے وَإِنَّهُ لَتَأْتِي یوم القیامت، یہ جانور جو ہے قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور جو ہے اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ جو ہے اس کو حاضر کر کے لایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ جو ہے زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں یہ درجہ قبولیت کا شرف حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بها نفسا، لہذا اس قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ انجام دو۔ تو یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، تو اس کو آدمی جو ہے خوش دلی کے ساتھ انجام دے، تنگ دلی نہ ہو۔ اور اس قربانی کے جانور کو خریدنے میں جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دوسری جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو اس قربانی کے جانور میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ آدمی دوسری جگہوں پر پیسہ خرچ کرے۔ تو یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے قربانی کی، اور نہ وسعت ہونے کے باوجود آدمی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سخت وعید فرمائی۔ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کتنی سخت وعید ہے کہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، کہ قربانی کر سکتا ہے، وسعت بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے آدمی کو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ ضرور کرے۔ اگر تھوڑا جو ہے حیثیت اتنی نہیں ہے لیکن اس میں آدمی کوشش کر لے، جہاں اور پیسہ جہاں اتنا آدمی خرچ کر لیتا ہے، موبائل خرید لیتا ہے اتنے مہنگے 40,000-50,000 ہزار روپے کے موبائل آدمی خرید لیتا ہے، اور دوسری جگہوں پہ شادی بیوں میں کتنا پیسہ آدمی لٹا دیتا ہے، لاکھوں روپے کا ایئر کنڈیشن والے ہال کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور جو ہے وہ بینکویٹ ہال لے لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی لیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، سادگی سے شادی کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اتنا لاکھوں روپیہ جو ہے ہم شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے قربانی پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے خوش دلی کے ساتھ آدمی جو ہے قربانی کے عمل کو جو ہے وہ کرے۔ اور فرمایا کہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کی فضیلت کے متعلق، فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، اے فاطمہ کھڑی ہو اپنی قربانی کے جانور کی طرف اور حاضری دو۔ اور پھر آگے فضیلت سنائی، فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، کہ جو پہلا قطرہ جو گرتا ہے زمین کے اوپر، اس کے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو زمین پہ قطرہ گرنے سے پہلے
خون کا اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ النا خاصتاً اہل البیت او لنا ولی المسلمین، کہ یہ فضیلت یہ ہمارے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی تمام مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لنا ولی المسلمین، کہ یہ فضیلت جو ہے ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ فضیلت کو جو ہے اپنی امت کے اندر بھی جو ہے اس فضیلت میں اپنی امت کو بھی شامل کر دیا۔ تو لہٰذا یہ قربانی کے فضائل ہیں، تو جو ہے اس کو خوش دلی سے جو ہے اس جو ہے عمل کو انجام دینا چاہیے قربانی کے دنوں میں۔ جہاں تک آدمی کی کوشش اور وسعت ہو تو قربانی کے عمل کو ترک نہ کرے۔ اب آگے جو ہے وہ یہ جو ہے دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ اس قربانی جو ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں جو ہے صحابہ اکرام نے جو ہے اس کے متعلق پوچھا تھا کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاذان، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ وسلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی۔ پھر صحابہ نے پوچھا فالصوف، کہ جو ہے جو اون ہوتا ہے دمبے کی جلد کے اوپر، اس اون کے عوض ہمیں کیا ملے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، جانور کے جو بھیڑ اور دمبے کے اوپر جو اون ہوتا ہے اس کے بھی ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے ہر جانور جو ہے وہ اس کے بالوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک نیکی جو ہے ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو ہے نا کہ یہ جو قطرہ گرتا ہے اس پر مغفرۃ لکل ذنب، اللہ تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور فرما اما یجاء یوم القیامۃ بلحمھا ودمھا توضع فی میزان کی 70 ضعفا، کہ یہ قیامت کے دن جانور لایا جائے گا اور اپنے گوشت کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ، اور توضع فی میزان کی 70 ضعفا، اور یہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے کے اندر 70 گنا زیادہ وزنی ہو کر تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت۔ اب قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا جو ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو وہ سبق یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے نا یہ قربانی کا عمل کرایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات دیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرتے گئے، اللہ کے حکم کو ہر حال میں مقدم کرتے گئے۔ پہلا امتحان کیا آیا کہ جو ہے قوم ان کو آگ میں ڈال رہی ہے، اور جو ہے وہ آگ میں اللہ کے لیے ڈلنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اپنی جان تک کو انہوں نے قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردم وسلام علیہ، تو پہلی قربانی کیا کہ اپنے آپ کو بھی آگ میں ڈالنا قبول کر دیا، لیکن اللہ کے حکم کو مقدم کر دیا۔ یہ دیکھو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان ان پر کیا آیا کہ ان کو جو ہے ان کے ملک سے، ان کے شہر سے ان کو جو ہے در بدر کر دیا، نکال دیا، تو وہ اپنے ملک کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور قربان کر دیا، اپنے ملک سے نکل گئے۔ تو اپنے ملک سے اپنے شہر سے بھی ان کو جب نکالا گیا تو اللہ کے لیے انہوں نے اس کو بھی جو ہے قربان کر دیا۔ پھر تیسرا امتحان کیا آیا کہ بھائی اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے یہاں سے لے جاؤ شام سے، اور جو ہے اس کو جو ہے جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ گئے۔ اب وہ جو ہے ہزاروں میل دور جو ہے شام سے جا رہے ہیں، جب ایسی وادی آ جاتی ہے مکے کی جو جنگل بیابان صحرا وادی ہے غیر ذی زرع، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ رہائش کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بالکل جنگل بیابان کے اندر کتنی بڑی آزمائش کہ آدمی کو اپنی بیوی بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مقدم کیا،
کہ جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ بس یہاں جنگل بیابان میں لک دک پہاڑوں کے اندر جو ہے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، تو اس کو اللہ کے حکم کو مقدم کیا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنی اہلیہ کو جو ہے ہاجرہ علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا۔ تو ہر امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان پر امتحان آیا کہ جو ہے اب جو ہے بچہ بڑا ہو گیا 12-13 سال کا، تو اب اپنے بچے پر چھری بھی چلا دو۔ تو کتنا بڑا امتحان کہ جو ہے کتنی منتوں سے مانگا گیا، کتنی دعاؤں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد جو ہے اللہ سے مانگی، اللہ نے دی۔ اب 95 سال کی عمر ہو گئی اور بچہ 12-13 سال کا، باپ کو کتنا جو ہے ضرورت پڑتی ہے اولاد کی بڑھاپے کے اندر، لیکن اب حکم آ رہا ہے کہ اپنے جو ہے بچے پہ چھری چلا۔ تو لہذا پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو ہے لخت جگر کو، اپنے جو ہے وہ دل کے ٹکڑے کو بھی جو ہے وہ ترجیح نہ دی، اللہ کے حکم کو ترجیح دے دی کہ تیرا حکم ہے، میں ایک بچہ کیا کتنے بچوں پر تو چھری چلانے کا کہے گا میں چلا دوں گا۔ تو لہذا اللہ کے حکم کو مقدم کیا اور بچے پہ چھری چلا۔ تو اس سے کیا سبق مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہر جو ہے پہلو میں، ہر جو ہے موقع پر اللہ کے حکم کو مقدم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اس قربانی سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو مقدم کیا، تو ہم بھی جو ہے ہر حال میں اللہ کے حکم کو مقدم کریں، اپنی خواہشات کو چھوڑیں، اپنے جذبات کو چھوڑیں اور اللہ کے حکم پر مر مٹنے اور جان دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو یہ جذبہ جو ہے قربانی سے ہمیں ملتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے۔ تو لہذا جو ہے بظاہر تو جانور پہ چھری چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں اپنی خواہشات پہ چھریاں چلانی ہیں، اپنے جذبات پہ چھریاں چلانی ہیں کہ ہم جو ہے چھری چلا رہے ہیں جانور پر، لیکن ہم آئندہ جو ہے یہ عزم کریں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مقدم کریں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حکم کو مقدم کیا، اور اللہ نے پھر جو ہے مہر لگا دی کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے پورے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو لہذا یہ ہے قربانی کا سبق کہ اب ہم دیکھیں اللہ کا حکم جہاں آ رہا ہے، اب جیسے عورتیں ہیں، نماز کا حکم آ گیا، اب نماز پڑھیں۔ اب کیا ہوتا ہے ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں عورتیں جو ہیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، نمازوں کا حکم آتا ہے تو نمازیں قضا کر دیتی ہیں، ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا، عصر کی نماز قضا، مغرب کی قضا، مارکیٹوں میں شاپنگ چل رہی ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا کتنی عورتیں جو ہیں مارکیٹوں میں گھومتی پھرتی ہیں، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور اللہ کے حکم کو جو ہے وہ ایسے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ کے حکم کو پامال کرنا، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے کوئی عورت کوئی مرد تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا بس میں آخری جو ہے ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ بس یہ قربانی کا مقصد اور قربانی کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے تمام جذبات کو اللہ کے نام پر قربان کریں، اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے کے تیار ہو جائے۔ یہ قربانی کی روح ہے، جس کو یہ حاصل ہو گئی تو اس کو قربانی کی روح حاصل ہو گئی۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر جانور پر چھری تو چلا دی، فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن وہ روح جو قربانی کی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر جذبات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔